پوری سواری ہے بارات جو نوری ہے، بارات جو نوری ہے، نوری سواری ہے۔ وہ ہری میں قدس میں بھی بولے نہ غلاموں کو۔ کون انڈیاں بلندیاں تے جا کے نیویاں نو یاد رکھ دے؟ بندہ عہدے تے پہنچ جائے، بڑا مقام مل جائے، نیویں بندیاں نو بندہ خود ہی بھول جاندا ہے۔ لیکن ساڈے آقا معراج دی رات جنت بھی ویکھی، دوزخ بھی ویکھی، لا مکانیاں بلندیاں تے جا کے بھی پھر بھی اپنی امت نو یاد رکھے۔ وہ ہری میں قدس میں بھی بولے نہ غلاموں کو، بھولے نہ غلاموں کو۔ کیوں؟ امت شہ والا کو دیکھو کتنی پیاری ہے، امت شہ والا کو دیکھو کتنی پیاری ہے۔ خالق نے شب اسرا محبوب سے فرمایا، خالق نے شب اسرا محبوب سے فرمایا کیا؟ جنت تیری امت کی خاطر ہی سواری ہے، جنت تیری امت کی خاطر ہی سواری ہے۔ معراج کے دولہا کی سر عرش تیاری ہے۔ دیکھو اب ہمارے ہیں، بخشش کی فکر ان کو جڑے دنیا تے ہون تے امت نو یاد رکھن، لا مکان دیاں بلندیاں تے جان تے امت نو یاد رکھن، حشر دے دیہاڑے بھی جنہیں امت نو یاد رکھنا ہے، پل صراط تے بھی جنہیں امت نو یاد رکھنا ہے۔ دیکھو اب ہمارے ہیں، بخشش کی فکر ان کو، سرکار دو عالم کی دیکھو کیسی غم خاری ہے، معراج کے دولہا کی سر عرش تیاری ہے، بارات جو نوری ہے، نوری سواری ہے۔ نہایت ہی واجب الاحترام گرامی کے حضرات، آج مختصر وقت کے اندر ذکر معراج، معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے۔ اللہ نے انبیاء کو بڑے معجزے عطا فرمائے ہیں، لیکن کسی کو ایک معجزہ، کسی کو 2 معجزے، کسی کو 4 معجزے، جتنی شانیں اللہ نے سارے نبیوں کو دی ہیں ساری شانوں کو جمع کر کے اللہ نے حبیب کی ذات میں رکھ دیا ہے۔
حضور کے معجزوں میں سے ایک معجزہ کہ جس کو معراج مصطفیٰ کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو معراج کرائے ہیں، لیکن یہ معراج کیا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد ام ہانی کے گھر حضور آرام فرما ہے، تو سلسلہ معراج شروع ہونے والا ہے، لیکن اس سے پہلے حالات کیا تھے؟ کافروں کی اذیتیں، کافروں کی پریشانیاں، حتیٰ کہ سوشل بائیکاٹ بھی حضور کا کیا گیا، جنہوں عرف عام جیسی کہنے حکا پانی بند کر دو، یہاں تک کہ حضور کے چچا کی رحلت، سیدہ خدیجہ کی رحلت، دل اقدس غمگین ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج عطا فرمایا۔ اگر سفر معراج ہم دیکھیں، سفر معراج جب شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے محبوب نے یہ نہیں کہا کہ میں نے سیر کی ہے، نہیں، مثال کے طور پہ ایک بچہ ہو، اس کی عمر ہے 3-4 سال، وہ کہے میں صبح اٹھا 4 بجے میں لاہور کی گاڑی پہ بیٹھا، لاہور چلا گیا، ادھر سے کراچی چلا گیا، کراچی کے بعد میں سارا پھر کے شام کو واپس آ گیا، آپ کہیں گے یہ بچہ ہے، یہ کیسے جا سکتا ہے؟ لیکن اگر وہی کہے کہ میں اپنے ابو کے ساتھ گیا، میرا ابو مجھے لاہور لے گیا، پھر لاہور سے ہم کراچی چلے گئے، پھر واپس آ گئے، آپ کہیں گے یہ بچہ تو نہیں جا سکتا، لیکن اس کا والد اس کو لے کے جا سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعویٰ کیا ہی نہیں ہے کہ میں نے سیر کی ہے، بلکہ سیر کروانے والا خدا کہہ رہا ہے سبحان اللہ۔ جب سبحان اللہ کہہ دیا تو کسی شک کی گنجائش نہ رہی کہ اب سیر کروانے والا اللہ ہے، سیر کرنے والا رسول اللہ ہے، کروانے والا کہہ رہا ہے سبحان اللہ۔ اب دیکھیں اس میں ایک حکمت یہ بھی دیکھ لیں، نبی پاک پیدا ہوئے، والدہ کا سایہ، والد کا سایہ نہیں تھا، جوان ہوئے، والدہ کا سایہ بھی نہیں ہے، اب کائنات کا والی، دونوں عالم کا دلہا بننے لگا ہے۔ کسی سواری پہ کوئی سوار ہوئے تو چھوٹا کہتا سبحان اللہ، کوئی بڑا کہتا سبحان اللہ، کوئی رشتہ دار کہتا سبحان اللہ۔ جب حضور معراج کا سفر شروع کیا تو اس سفر کو کروانے والا اللہ کہہ رہا ہے سبحان اللہ۔ فرمایا پاک ہے وہ ذات، سفر معراج شروع کرایا، اللہ نے پاکی بیان کر دی ہے، کہا عقل پہ نہ سوچنا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کبھی بھی عقل میں نہ آئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اب وقت کتنا بیتا، اس میں آیت میں آگے کھلے گی بات۔ حضور کا جبریل امین تشریف لائے، انگلی ماری، سینہ کھل گیا، دل کڈیا تو دل جناب زمزم شریف نہ دھو دیتا گیا۔ گل توجہ کرو کہ بندے کا دل باہر ہے اور حضور فرما رہے میں دیکھ رہا ہوں، دل کڈیا گیا، دھوتا گیا، انوار دا سینہ بھریا گیا، تو حضور فرمانے میں ویکھ رہا، پھر انہیں ہاتھ ماریا، بالکل سی چڑیا۔ حضور خانہ کعبہ سے لے کے بیت المقدس تک، بیت المقدس سے لے کے لامکاں کی بلندیوں تک، جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا، لامکاں کی بلندیوں تک، قرب خدا سے جب واپس تشریف لائے تو جتھے وضو کیتا سی وہ پانی بھی چل رہا ہے، اور جس بستر میں حضور آرام فرمایا بستر بھی گرم ہے، اور جس پتوں کے ساتھ حضور گزرے ہیں وہ بھی حرکت میں ہے، اور کنڈی بھی ہل رہی ہے۔ حضور واپس تشریف لے آئے۔ اب حیرانگی والی بات ہے کہ یہ کون مانے گا؟ اتنا بڑا دعویٰ، اللہ نے ساری باتیں ختم کر دی ہیں، سفر معراج شروع کیا تو فرمایا سبحان اللہ۔ یہ نہ سوچنا کہ اتنے تھوڑے سے حصے میں یہ کیسے ہو گیا، فرمایا کروانے والا اللہ ہے، کرنے والا رسول اللہ ہے، کروانے والا جانے یا کرنے والا مصطفیٰ جانے۔ پہلا نقطہ یہ ہے
سبحان الذی اسرا، فرمایا پاک ہے وہ ذات کہ جس نے سیر کرائی۔ ایک ہوتا ہے سفر، ایک ہوتا ہے سیر۔ سفر کیے تسی لاہور کام جانا، تہاڈی مجبوری ہے، دل نہ بھی کرے تو بندہ جاندا ہے، مجبوری ہے جانا ہے کتے۔ سیر ہوندی ہے اپنی مرضی نال، سیر ہوندی ہے خوشی نال، تو جے دل نہ کرے تو پھر سیر کوئی نہیں نہ ہوئی۔ اللہ فرمائے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا، جس نے سیر کرائی، بعبدہ، اپنے بندے کو۔ پاک ہے وہ ذات جن نے سیر کرائی ہے اپنے بندے نو۔ حالانکہ بندے تو سارے نے، ساری دنیا رب کی مخلوق ہے، ہم سارے اللہ کے بندے ہیں، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن رسول اللہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ فرمایا پاک ہے وہ ذات کہ جس نے سیر کرائی بعبدہ، اپنے بندے کو۔ یہاں یہ بات بیان فرمانا نقطے والے محدثین لکھتے ہیں کہ انیاں بلندیاں تے جا کے بھی حضور بندے ہی رہے ہیں۔ وہ الہ ہے، یہ اس کی مخلوق ہے، وہ خالق ہے، حضور اس کے بندے ہیں۔ اور لا مکان کی بلندیوں پہ جا کے فرمایا محبوب کی تحفہ لے کے آئے۔ جڑی اسی پڑھنے نا تحیات للہ والصلوات، سرکار نے آکھیا یا اللہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ میریاں قولی باتاں، یا اللہ میریاں فعلی باتاں، یا اللہ سارا کچھ ہی تیرے واسطے۔ تو پھر اگو آواز آئی السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے جڑی اسی ہر نماز التحیات للہ والصلوات والطیبات اے پڑھنے۔ اب دیکھیں اگلے والے لفظ دیکھیں، فرمایا اسرا، سیر کرائی، بعبدہ، اپنے بندے کو، اور یہ خاص بندے حضور ہیں۔ لیلا من المسجد الحرام، لیلان کے اوپر جو تنوین ہے نا، تنوین کیا ہوتی ہے؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش، اس کو تنوین کہتے ہیں۔ دو زبریں آ جائیں، دو زیریں آ جائیں، دو پیشیں آئیں، اس کو تنوین کہتے ہیں۔ تو اب لیلن کے اوپر جو تنوین ہے یہ قلت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ پوری رات سیر نہیں کرائی، فرمایا رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کرائی، پوری رات نہیں کروائی۔ لیلم، سیر کرائی ہے رات کے تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرامی، مسجد حرام سے لے کے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک۔ اب یہ کیا سیر ہے؟ حضور فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا، یہ آپ نے علماء سے سنا ہے کہ اب حضور رام فرمایا جبریل امین حاضر ہے کہ یا اللہ تیرا محبوب سو رہا ہے، اب جگانا تو کیسے جگانا ہے؟ اب کنڈی بھی نہیں کھٹکھٹانی، اور پتہ بھی ہے لامکان کی بلندیوں پہ جانا یہ ناد ہوتا ہے۔ فرمایا جبریل میرے محبوب کے قدموں کو بوسہ دے، تیرے لب کفوری اسی لیے بنائے ہیں۔ حضور کے قدموں کو بوسہ دیا، حضور کی آنکھ کھلی، سارا معاملہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق منگوایا گیا، اور براق کہاں سے آیا؟ براق برق سے نکلا ہے، برق بجلی کو کہتے ہیں، بہت بڑی بجلیوں کا مجموعہ ہے، اس کو براق کہا جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سوار ہونے لگے تو حضور رک گئے، کہا یا کیا وجہ ہے آپ؟ اور یہ براق کی بھی ایک لمبی داستان ہے کہ جب گئے جنت میں براق لینے کے لیے تو یہ بڑی عجیب سی، سارے اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، یہ رو رہا ہے۔ کہا کیا بات ہے، تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا سنا ہوا ہے امام الانبیاء کی سواری کسی نے بننا ہے، میری قسمت میں کہاں کہ میں نبی آخر الزمان کی سواری بنوں۔ کہا اسے پسند کر لیا جائے۔ اس کو لایا، حضور بیٹھنے لگے تو امت کی یاد آئی۔ کہا حضور کیا ہے؟ کہا میرے لیے تو براق ہے، میری امت کے لیے کیا ہوگا معاشر کے میدان میں؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی امت کے لیے جبریل امین پر بچھا دیے جائیں گے، آپ کی امت وہاں سے گزر کے جنت میں چلی جائے گی۔ اب حضور وہاں بیٹھے ہیں، براق کے اوپر تشریف فرما ہے،
جہاں نظر پڑتی ہے وہاں جناب اس کا قدم، پہلا قدم، دوسرا قدم، سیکنڈوں میں. لیکن رستے کے اندر بہت سے معاملات پیش آئے. کہا ایک آواز دی، حضور نے توجہ نہیں کی. پھر کہا یہ پی لیجئے گا. شراب پیش کی گئی، آپ نے توجہ نہیں فرمائی. جبریل یہ کون ہے؟ کہا حضور اگر آپ پی لیتے تو آپ کی امت گمراہی کی طرف چلی جاتی. بہت زیادہ ہے. رستے کے اندر حضور فرماتے ہیں میں کشیب احمر کے پاس سے گزرا. کشیب احمر کیا ہے؟ سرخ رنگ کا ٹیلا ہے. سرخ رنگ کے ٹیلے کے پاس سے حضور گزرے. حضور فرماتے ہیں رأیتو، میں نے دیکھا اللہ کے نبی موسیٰ علیہ نبینا اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. لفظ صلاۃ ہے. صلاۃ کو عربی زبان میں نماز بھی کہا جاتا ہے، درود بھی کہا جاتا ہے. اور بعد میں یہاں تک لکھا حضور کی سواری گزر رہی تھی، حضور کی سواری کے استقبال میں کھڑے ہو کے حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کر رہے تھے. اب تشریف لے گئے. اب مسجد حرام سے چلے ہیں اور مسجد اقصیٰ تک پہنچے ہیں. اب دیکھا جبریل امین نے ایک پتھر سے میں سوراخ کر دیا، انگلی ماری، سوراخ ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا براق وہاں باندھ دیا گیا. اب پوری مسجد اقصیٰ ایسے لگتا ہے کہ کسی کے آنے کا انتظار ہے. دیکھا امام الانبیاء کا استقبال ہو رہا ہے. اب نماز کا وقت ہے کہ کون نماز پڑھائے. اب سارے دیکھ رہے ہیں کہ جماعت کون کرائے گا. کہتے جبریل نے کہا حضور آپ مصلی پہ تشریف لے آئیں. جتنے بھی نبی ہیں، کسی نے کہا نا اقصیٰ دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے، نبیاں نو یہ کہنا پیا تیرے جیا کوئی نہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھائی ہے، سارے انبیاء پیچھے کھڑے ہیں. اب سارے نبیوں نے، مختلف نبیوں نے خطبے دیے ہیں. اور اس کے بعد پھر سفر شروع ہوا. اس سفر کے دوران رستے کے اندر بہت سے عجائب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سماعت فرمائے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ کے پاس سے گزرا تو ایک جو ہے وہ نور کے صحرا میں ایک بندہ چھپا ہوا ہے. حضور فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رسول اللہ اس میں 3 نشانیاں ہیں. اتنی بڑا مقام نور کے صحراؤں میں یہ کون سا ہے؟ فرمایا کوئی فرشتہ ہے. کہا فرشتہ تو نہیں ہے یا رسول اللہ، آپ کا امتی ہے. تو فرمایا اتنا بڑا مقام کہ نور کے صحراؤں میں یہ چھپا ہوا ہے. یا رسول اللہ اس بندے میں 3 خوبیاں ہیں. کہا وہ کون سی؟ فرمایا پہلی بات کہ اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے. دوسری بات فرمایا اس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے. مطلب کیا کہ ہر وقت مسجد میں نہیں بیٹھا رہتا، یعنی کہ ایک نماز پڑھ لی ہے، اپنے کام میں مشغول ہے تو پھر بھی دل مسجد کی طرف کھنچ رہا ہے. فرمایا اس کا دل جو ہے وہ مسجد میں لگا رہتا ہے. تیسری بات بیان فرمائی، فرمایا کبھی بھی اپنے والدین کی بےعزتی کا سبب نہیں بنا. والدین کی بےعزتی کا سبب نہیں بنا مطلب کیا ہے؟ اور حدیث پاک میں اس بات سے منع فرمایا گیا ہے کہ فرمایا کوئی بھی اپنے والدین کو گالی نہ دے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ اپنے ماں باپ کو گالی کیسے دے گا؟ فرمایا تو کسی کے والدین کو گالی دے اور اس کے جواب میں وہ تیرے والدین کو گالی دے گا. حالانکہ گالی تو نے نہیں دی، لیکن تو اپنے والدین کو گالی نکالنے کا سبب بنا ہے. اور اسی لیے منع فرمایا. فرمایا تیسری نشانی اس بندے میں تھی کہ کبھی بھی اپنے والدین کو گالی نکلوانے کا سبب نہیں بنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں آگے گیا، دیکھا کہ ایک شخص ہے اور جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا. فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ دیکھا کہ جو صدقے کا ثواب 10 گنا اور قرضے کا ثواب 18 گنا. میں نے کہا یہ کیا وجہ ہے؟ صدقے کا ثواب 10 گنا ہے اور قرضے کا ثواب 18 گنا ہے. کہا بندے کے پاس ہو تو بندہ پھر بھی لے لیتا ہے، لیکن جو بندہ کسی سے قرضہ لے رہا ہے وہ کسی مجبوری کی بنا پہ لے رہا ہے، اس لیے قرضے کا ثواب زیادہ رکھا گیا. اور یہاں
یہ بات حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی کو قرض دیتا ہے، کوئی بندہ کسی کو قرض دیتا ہے تو جتنی دیر تک قرضہ اس بندے نے واپس نہیں کیا اس بندے کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اور دوسری بات فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی سے قرضہ لے اور اس کی نیت واپس کرنے کی ہے کہ میں نے اتنی تاریخ کا وعدہ کیا میں نے واپس دے دینا ہے، فرمایا اگر اس بندے کی نیت ٹھیک ہے، نیت اس بندے کی ٹھیک ہے کہ میں نے اس کا قرضہ واپس کرنا ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ بندہ قرضہ اتارنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جو ہے وہ اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ المخصر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لا مکان کی بلندیوں میں پہنچ گئے، جنت کو بھی دیکھا کہ یہ محل کس کا ہے، کہا حضور آپ کے غلام ابو بکر صدیق ان کا یہ محل ہے، دیگر یہ بہت سی باتیں ہیں، یعنی کہ اگر اس کو کھولیں تو بہت بات بڑھتی چلی جائے گی۔ الغرض لا مکان کی بلندیوں پہ حضور گئے ہیں، تو وہاں جا کے جو پیش کیا ہے تو یہی جو میں نے پہلے عرض کیا کہ حضور نے یہ اللہ کی بارگاہ میں یہ تحفہ پیش کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، آگے سے یہ جواب ملا۔ اب دیکھیں کہ جب وہاں سے واپسی ہو رہی ہے، واپسی بھی آتے ہوئے بڑی ہے، یہاں فرمایا میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو کہ جناب جہنم میں کہ ہانڈی پکی ہے، بڑا پکا بڑا پیارا گوشت ہے، اور بڑا پیارا گوشت ہے، لوگ اچھے گوشت کو چھوڑ کر عجیب سی سمیل ہے اس کی، دیکھنے کو اس کو دل نہیں کرتا، اس گوشت کو کھا رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا حضور یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے جن کو حلال بیویاں اللہ نے دی تھی لیکن حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف منہ مارتے تھے۔ اور پھر دیکھا کہ کچھ لوگ جناب پیٹ اتنے بڑے بڑے پیٹ ہیں، اتنے بڑے بڑے پیٹ ہیں، کہا یہ کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے، سود خور۔ اور یہاں تک کہ حضور فرماتے ہیں میں جنت میں گیا اور جنت میں نے ایک گنبد نما دیکھا کہ جس کی مٹی مشک تھی، یعنی کہ ہماری تو زمین ہوتی ہے نا مٹی، اس کی مٹی مشک والی تھی۔ تو حضور فرماتے میں نے جبریل سے پوچھا لمن ھذا یا جبریل، جبریل یہ کس کے لیے ہے؟ فرمایا حضور آپ کی امت کے ائمہ اور مؤذنین کے لیے ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اذانیں دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے ان مؤذنین ہیں جو اللہ کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اذان پڑھتے ہیں، یہ ان کے محل ہیں۔ بہت سے معاملات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، دیکھا سارے معاملات ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ تو خود کیا نہیں ہے بلکہ ذکر معراج کیا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں یہ بات فرمائی سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے۔ جب یہ بات پھیلنی شروع ہوئی عرض کیا یا رسول اللہ آپ یہ لوگوں سے بات نہ کریں، حتیٰ کہ بات یہ پھیلتی گئی، یہ بات کفار کے پاس چلی گئی، وہ کہنے لگے یہ کیسی بات ہے، ہمارے سامنے ہی رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ان کا ذہن تھا کہ عام باتیں تو سارے لوگ مان لیتے ہیں، لیکن یہ جو کہتے ہیں نا کہ میں اٹھا جبریل مجھے مسجد حرام سے بیت المقدس لے گئے، وہاں میں نے جنت دیکھی، آگے دوزخ دیکھی، اللہ تعالیٰ کے قرب خاص میں رہا، پھر واپس آیا، ایک گل منن چ نہیں آتی۔ سارے کافر اکٹھے ہو کے صدیق اکبر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا ابو بکر کوئی بندہ آکھے، فرمایا کیا کہتا چاہتے؟ کوئی بندہ آکھے کہ میں ستا تے اٹھے ہیں وضو کیتا ہے تے جناب میں چلا گیا بیت المقدس، جنت بھی ویکھی دوزخ بھی ویکھی ہے، تے آیا تے جناب ٹائم وہ سیکنڈ بھی نہیں گزرے، منن چاہتی ہے نا، بتاؤ کون کہتا ہے؟ انہوں نے کہنا مان لینا۔ کہا پھر آپ کا دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے یہ کام کیا ہے۔ فرمایا یہ تو بڑی چھوٹی سی بات ہے، ہم نے خدا کو دیکھا نہیں ہے، ان کے کہنے پہ ایک مان لیا ہے، یہ تو اس سے چھوٹی بات ہے، میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اور اللہ کریم نے جب یہ بات بیان فرمائی تو شروع میں یہ بات بیان فرما دی سبحان الذی اسریٰ،
فرمایا پاک ہے وہ ذات کہ جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو مسجد حرام سے لے سے مسجد اقصی تک. اب اس میں ایک لفظ آیا ہے بعبدہ، سیر کروانے والا اللہ ہے، کرنے والے رسول اللہ ہے. وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے. وہ آقا ہے، یہ اس کے بندے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب سیر کرائی ہے نا تو یہ نہیں کہا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بلکہ یہ کہا سبحان اللہ، ہر عیب سے وہ پاک ہے کہ جس نے سیر کرائی ہے اپنے بندے کو. عبد کا معنی غلام ہوتا ہے. غلام کی پھر 3 قسمیں بن جاتی ہیں. ایک غلام ہوتا ہے کہ اس کو مالک کی طرف سے ہوتا ہے کہ تو نے یہ کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے. بعض غلام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو تھوڑی سی اجازت دے دی گئی ہے. لیکن تیسرا ایک ہوتا ہے کہ جس کو کلی اختیار ہوتا ہے کہ مالک کیا دیتا ہے، تو جیسے کرنا چاہے کر لے، میری ساری ذمہ داری تجھ پہ ہے، تو جیسے کرے گا میں ماننے کے لیے تیار ہوں. کائنات میں سب سے بڑے جو بندے ہیں وہ مصطفیٰ ہیں. وہ خالق ہے، یہ مصطفیٰ ہیں. اور اب یہ دعویٰ سیر رسول اللہ خود نہیں کر رہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. فرمایا پاک ہے وہ ذات کہ جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک. پھر آگے سارے معاملات کھلتے گئے. اب معراج کی رات بڑا کچھ ہوا، بڑے معاملات ہیں، بہت وقت چاہیے. اللہ تعالیٰ نے تحفے عطا فرمائے. سب سے بڑا تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں عطا فرمائی ہیں. اب دیکھیں کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے. قرآن ملا زمین پہ، اتنا کچھ ملا زمین پہ. نماز کی آپ فضیلت اور کمال دیکھیں. اللہ نے عرشوں پہ بلا کے اپنے محبوب کو 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا. واپس تشریف لائے، موسیٰ علیہ نبینا ملے، کہا اللہ نے کیا دیا؟ فرمایا یہ دیا ہے. کہا حضور آپ کی امت نے نہیں پڑھنی. واپس لائے کہ 5 کم ہو گئی. پھر واپس کہا حضور ساڑھا تجربہ ہے، یہ تو مینوں کہندے سر کہ موسیٰ تو لڑتے تیرا خدا لڑے، اسی تو اتنے بیٹھے ہیں لنگر کھانا بس. اور ان کے لیے اللہ نے من و سلوہ بھی اتارا ہے. الغرض پھیرے لگتے رہے، 5 کم ہو چکی تھی. آخر میں 5 رہ گئے. کہا پتہ تو ایسی ہے زندگی پڑھنی ہے. فرمایا پھر جائیے. فرمایا اب مجھے حیا آتی ہے. 50 نہیں 5 رہ گئی. لیکن اللہ کے حبیب ہم نے اور زیادہ کرم کر دیا. آپ کے امتی 5 پڑھیں گے، ثواب اللہ 50 کا عطا فرمائے گا. پڑھ دیا 5 نے تو ثواب. حالے کئی بندے آتے نے ایک پھیرا لگ جاتا ساری جان چھٹی رہنے سے. تو کئی جعلی پیر ایسے نے وہ کہتے 5 بھی کوئی نہیں. وہ کہتے نہیں دل دی نماز ہے. ایسے مولویوں نے رولا پایا نماز کوئی نماز نہیں، قرآن نہ نماز قائم کرو. وہ کئی ایسے ڈنگر پیر ہوں نے وہ کہتے نہیں تو ساڈا مریض ہے، تینوں کی لوڑ ہے نماز پڑھ، اسی جو پڑھنے ہیں. تینوں کی لوڑ ہے روزے رکھن دی، اسی جو کرنے ہیں. ایسا بندہ پیر کہلانے کے قابل نہیں ہے. پیر تو بڑی دور دی گل ہے، مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہے. اگر یہ نماز والا معاملہ اتنا ہلکا ہوتا، حضور کی پوری زندگی دیکھ لیں، ابو بکر صدیق کی پوری زندگی دیکھیں، عمر فاروق کی پوری زندگی دیکھیں، عثمان غنی کی پوری زندگی دیکھیں، مولا علی شیر خدا جنہ دی نماز جناب سورج ڈوب جائے تے حکم رسول ہوئے تے سورج واپس آئے، علی ادا پڑھنی ہے قضا پڑھنی ہے، جیسے تو اڈی اطاعت میں جس طرح ادا ہی پڑھنی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب دعا کریں، سورج پیچھے آئے تے نماز علی قضا نہیں ادا کر رہے ہیں تو ملنگ کہندے نے کیڑی نماز، ملنگ کہندے نے کیڑی نماز. مولا علی بھی ادا ہی پڑھی ہے، امام حسین کربلا دے اندر ادا پڑھی ہے. کوئی ایسا پیر جڑا کہے جی نماز کتنے لکھی ہے، وہ پیر کہلانے کے قابل نہیں ہے. وہ جاہل ہو سکتا ہے، وہ کوئی لفظ بھی آپ اس کو دے لے. جو بندہ نماز کا انکار کرتا ہے، نماز میں اللہ تعالیٰ نے
قرآن مجید میں کتنی مرتبہ حکم دیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عرشوں پہ بلا کے جو تحفے دیے ان میں سے ایک نماز ہے۔ میں ہوں، آپ ہوں، اتنی سختی آئی ہے کہ جب نماز فرض ہو گئی ہے، بندہ بالغ ہے، اب نماز فرض ہے، بیمار ہے، نماز نہیں پڑھی جاندی، حکم ہے بہ کے پڑھ لا، بہ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لا، لیٹ کے بھی نہیں پڑھی جاندی اشارے نہ پڑھ لا، جدوں تک بندے دی عقل جڑی قائم ہے نماز معاف نہیں۔ حتیٰ کہ جنگ دے اندر بھی، میدان جنگ دے اندر بندہ جنگ لڑ رہا ہے، نماز پڑھنی ہے، صلاۃ الخوف پڑھ، وہ بھی باقاعدہ قرآن مجید کے اندر طریقہ دسیا ہے کہ کنے بندے جماعت دے نال رہن، کنے بندے دشمن دے نال رہن۔ اس واسطے معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بہت سارے عجائبات عطا فرمائے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ جہاں سزائیں بیان ہوئی ہیں، زانی کی سزا بیان ہوئی، سود خور کو دیکھا کہ وہ کیا تھا، کئی ایسے لوگ تھے جو لوگوں کی عیب جوئی کرتے تھے، کئی ایسی بیویوں کو دیکھا کہ جو برے برے کام کرتی ہیں، کئی ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جو لوگوں کو ستاتے ہیں۔ تو اس میں میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ جو کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات ممانت کی طرح حکم ارشاد فرمایا، ہمیں ان کاموں سے رکنا چاہیے، اسی طرح زندگی گزارنی چاہیے جس طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے، آپ کے صحابہ کرام نے گزاری۔ ابھی انشاءاللہ آج کتنی رجب ہے؟ 23 رجب تے کل کنی ہے؟ 24 ہفتہ تے 25، تو سوار 26 رجب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج دیا، یعنی کہ 26 کا دن ہوگا اور رات جو ہے وہ 27ویں کی ہوگی انشاءاللہ۔ آپ سارے احباب کو پتہ ہے کہ محفل پاک ہوتی ہے، ذکر ہوتا ہے، دعا ہوتی ہے، تمامی احباب جو ہے وہ عشاء کی، بلکہ یہ نہیں کہ عشاء کی نماز تو بعد آئے ہو، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، صلاۃ و تسبیح بھی ہوگی، دعا بھی ہوگی، ذکر بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب احباب کو شرکت کرنے کی توفیق عنایت عطا فرمائے۔